ایک طرف درندے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، تمہاری تباہی کے پلان بنا چکے ہیں اور منظم طریقے سے تمہارے آ رہے ہیں۔ وہ بھیڑیے جو تمہارے ساتھ کبھی بات کرنے کی اوقات نہیں رکھتے، لیکن آج وہ تمہاری جینوسائیڈ، نسل کشی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ تمام منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے درمیان کن مسائل پر فوکس کیا جا رہا ہے؟ ہم کن مسائل سے الجھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مسجد کا صدر بن گیا، کوئی سیکریٹری بن گیا، اسی میں اس کی زندگی ہے، اور انہی اختلافات میں محلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ان چھوٹے مسائل پر جتنے علماء بھی الجھے ہوئے ہیں، میں کسی کو خاص طور پر نشانہ تنقید نہیں بنا رہا، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مسائل آپ ہی اصلاح کریں گے، علماء ہی اصلاح کریں گے۔ جن چیزوں میں بے ترتیبی آپ ہی صحیح کریں گے، لیکن ہر ترتیب دینے کا ایک وقت ہوتا ہے، کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہمارے ایک استاد تھے اور فرمایا کرتے، وہ بہت اچھا محاورہ تھا، کہتے کہ بیٹا زندگی میں تاج محل نہیں دیکھے تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور آدمی بے موقع بے محل کی کسی بھی چیز پر اپنی زندگی اور اپنی انرجی خرچہ کرتا رہ جائے تو ایسے شخص کو بے سود کہا جاتا ہے، بے فائدہ کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج ہم لوگوں کو کس چیز کے لیے ماتھا جوڑ کر بیٹھنا چاہیے؟ یہ موب لنچنگ کے متعلق یا ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کے خلاف؟ ہمیں ان مسائل سے یہاں ہندوستان میں ہم جوجھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے باضابطہ آئی ٹی سیل بنا کر کے گنڈے خریدے ہوئے مسلمان لڑکیوں کے متعلق ایک ایپ بناتے ہیں، اور اس میں مسلمان بچیوں کے نام اور اس کے ساتھ ان کے ریٹ لگائے جاتے ہیں کہ فلاں عورت کا یہ ریٹ ہے، فلاں عورت کا یہ ریٹ ہے۔ یہ سب یہ ایپ ڈال کر کے تمہاری ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان مسائل کو دیکھ کر کے میں امام غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا جب امت رسول اللہ کی توہین پر خاموش ہو جائے تو چند دن وہ انتظار کرے، ان کی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کیا جائے گا، وہ کچھ نہ کر سکیں گے، وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالات۔ عزیزان گرامی وقار، دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ جن مسائل پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر کے ہم کن مسائل میں الجھے ہیں؟ بے موقع بے محل کچھ لوگوں کی باتیں اور اختلافات تو اس قدر شدید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا آج مناظرے کا اڈا ہے۔ علماء سے بھی میں عرض گزار ہوں اصلاح معاشرہ کے لیے، آپ ان مسائل پر ضرور گفتگو کریں تنہائی میں جن مسائل میں آپ کو تسلی نہیں، تشفی نہیں، لیکن آج امت کو کوئی راستہ دیکھنے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ جس طرح سے جوجھ رہے ہیں مسائل سے، ان کا حل کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، سالوں پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حقیقت میں نام کے ساتھ اسم بمسمہ تھے، مجاہد ملت تھے۔ ان کے دور میں جب یہ ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور ایمرجنسی کے حالات بھی آئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ میں امت کو دیکھ رہا ہوں اس قدر حالات میں پریشان ہے، اور ان کے لیے ایک جگہ بیٹھنے کو بھی ہمارے پاس فرصت نہیں رہ گئی۔ اس زمانے کی بات کر تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا چلا جاؤں صدر جمہوریہ کے پاس، یا باہر بیٹھ کر کے میں دھرنا دے دوں اکیلا۔ تو آپ سے کسی نے کہا آپ اکیلے جا کر کیا کریں؟ کہا کہ وہاں جا کر کے کہوں گا کہ آج تو ہماری حالت یہی ہے کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹ کھونچر لے مولا والی۔ آج انہی حالات کے ہم شکار ہو گئے ہیں عزیزان گرامی وقار۔
میں آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے اس بات کا سوال کرتا ہوں، تم اس رسول پاک کی امت ہو جس رسول پاک کی امت کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم انسانوں میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، تمہارے خالق نے دیا ہے تمہیں، تمہارے رب نے تمہیں یہ لقب دیا، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن دنیا تو آج ہمیں سب سے برا کہہ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمان نے ہمیں جو سب سے اچھی امت کہا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کی بات کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیاں دیکھتے ہو تو روک دیتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر غیب سے ایمان لاتے ہو، بنا دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ تین عادتیں تمہارے اندر ہیں، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا وہ تین عادتیں اب بھی میرے اندر ہیں یا نہیں؟ میرا مولا تو فرما رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ کیا یہ تینوں چیزیں ہیں تمہارے اندر آج یا نہیں؟ عزیزان گرامی وقار، اچھائیوں کی طرف بلانا کب کے بند کر دیا ہم نے، اور برائیوں سے روکنا یہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے گلی محلوں میں آج اس قدر برائیاں پنپ رہی ہیں، اور لوگ آج ہم سے ابھی کی بات ہے، جلسے میں آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں یہاں کسی کو کچھ کہیں تو لڑائی پر آ جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں اگر ان کو کسی برائی سے روک دیا جائے۔ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگر برائیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہ گئے تو تباہی آئے گی، عذاب آئے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بستی ایسی تھی جس پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور عذاب کا حکم جب دیا رب تعالیٰ نے کہ اے جبرائیل اس بستی کو اٹھاؤ اوپر اور نیچے کی طرف پلٹ دو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا اس پوری بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ ہمہ وقت تیری عبادت میں رہتا ہے۔ ہیں بستی والے بہت گنہگار، سب برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن وہ نیک بندہ بھی تو ہے اس بستی میں، اس کا کیا کریں؟ رب تعالیٰ کا حکم ہوا ہے جبرائیل اس کو بھی اسی عذاب میں گرفتار کرو۔ ہے نیک بندہ، عبادت گزار، لیکن جب بستی پر عذاب آ رہا ہے تو وہ بھی اس عذاب میں ہوگا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے جلال کے آگے وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس کا قصور کیا ہے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، عذاب آیا، بستی تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا نشان بھی ختم کر دیا گیا۔ سالہ سال بیت گئے تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں میں نے رب العالمین سے عرض کیا، مولا اس ایک بندے کا کیا جرم تھا؟ وہ تو تیرا نیکوکار بندہ تھا، وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، وہ اگرچہ برے لوگوں کی بستی میں رہتا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل وہ نیک تو تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، وہ روزانہ دیکھتا تھا اور خاموش رہتا تھا، لہذا برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام ہے۔ تنہون عن المنکر پہ اگر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اور ایک خسارہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آ کر کے ہم سے یہ کہہ رہے میں بڑی دور سے آیا ہوں میاں، آپ کے اس بھرگین میں آ کر میں آپ کو تنبیہ کروں کہ ڈی جے نہ بجاؤ، آپ کے ہاں میں آ کر کے یہ کہوں کہ شادیوں میں ناچ گانے نہ کرو۔ تم بھی تو مسلمان ہو، فریضہ تمہارے اوپر بھی ہے اصلاح کرنے کا، صرف مولویوں کو ادھر خیمے میں داخل ہو رہے تو علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ادھر سامنے تیار، بابا اب کوئی نہیں بچا، ادھر لاشیں ادھر لاشیں لاشیں، اب صرف پورے خیمے کے اندر 3 مرد ہیں، ایک بچہ، باقی سب عورتیں۔ ایک تو امام علی اکبر، ایک تو امام علی اوسط، امام زین العابدین بیمار، اور عبداللہ علی اصغر بچے 6 مہینے کی عمر،
مولا حسین پاک میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. علی اکبر کہتے ہیں بابا میں نے جانا آپ نے نہیں. امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا, صدمے پہ صدمے سہ رہے ہیں, زخم پہ زخم, ابھی جسم پہ زخم نہیں ہے دل پہ زخم ہے. لاشیں اٹھا رہے ہیں, بھائی کو چھوڑائیں میدان میں, وصیتیں بھی ایسی ایسی ہے اس کو بھی نبھانا ہے. علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر بہت خوبصورت تھے, بڑے حسین, بڑے جمیل, تصویر مصطفیٰ کہلاتے تھے علی اکبر. مولا علی اکبر تصویر مصطفیٰ کہلاتے. کہا بابا میں نے جانا, میرے بیٹے جا مدینے جا, زندگی کی بہاریں دیکھ, یہ میرے خون کے پیاسے میرے لال, میں تجھے کٹتا نہیں دیکھ سکتا, میرے اندر تجھے کٹتا ہوا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے, میرے بیٹے جا, تو تصویر مصطفیٰ ہے, تصویر مصطفیٰ کو خاک میں ملنے نہیں دینا چاہتا. علی اکبر نے کہا بابا میں آپ کے بعد ایک دن زندہ نہیں رہنا چاہتا, میں نے تو جانا ہے, آپ کو قسم ہے آپ کی ماں کی, سیدہ فاطمہ کا واسطہ ہے آپ کو, آپ مجھے جانے دیں. آپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یعقوب علیہ السلام سے بھائی جدا کر کے لے جا رہے تھے تو یعقوب بار بار بلاتے تھے اور یوسف کو سینے سے لگاتے. یوسف کہتے تھے بابا سب بھائیوں کو جانے دیتے ہیں, مجھے بلا بلا کے سینے سے چمٹاتے ہیں. تب جناب یعقوب نے کہا تھا میرے بیٹے یوسف آج میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو نہیں جانتا, تو اس دن اس درد کو پہچانے گا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا, تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا, اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے لے جائیں گے, تو جو تیرے دل پہ گزرے گی وہی میرے دل پہ گزر رہی. وہاں تو یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہے, یہاں تو تصویر مصطفیٰ ہے, ہم شبیہ پیغمبر ہے. مولا حسین سینے سے لگاتے ہیں, بیٹے کی ضد ہے, میں نے جانا ہے, میں جاؤں گا. پھوپھی کو کہتے ہیں آپ ان کو منائیں, بابا سے کہیں کہ مجھے جانے دیں, ماں سے کہتے ہیں کہ ان کو کہیں مجھے جانے دیں. امیوں کو منایا, پھوپھی کو منایا, سب نے کہا شہزادے کی ہٹ ہے, ضد ہے, کبھی کوئی ہٹ اور ضد ان کی نہ روکی گئی, آج بھی نہ روکی جائے. بنا دو دولہا شہادت کا. تاریخ میں ایسے باپ تو کروڑوں ملیں گے جنہوں نے شادیوں کا دولہا بنایا ہے بیٹوں کو, لیکن ایک حسین ایسا باپ ہے جس نے کسی بیٹے کو شادی کا دولہا نہیں بلکہ ہر بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا اللہ کے دین کے لیے, اور ہمیں پیغام دیا کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. بس مولا علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نانا کا امامہ باندھا, علی اکبر کو نانا کا امامہ باندھا, اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا. جب گھوڑے پہ سوار کیا تو مولا علی اکبر نے کہا بابا اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. ابن جریر طبری لکھتے ہیں علی اکبر جیسے کربلا کے میدان میں گئے, ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے یزیدی حیران تھے, دم بخود تھے, یہ کون آ گیا. 18 سال کا شباب ہے, حسن اپنے پورے جوبنوں پر ہے, ناک نقشہ مصطفیٰ جان رحمت کے مشابہ ہے. اور ایک یزیدی کہتا ہے کہ علی اکبر جب آئے تو آپ کے جوتے کا, دوسرے پیر کا, الٹے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. اتنا غور سے ان لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے, اس سے کون جنگ کرے گا. علی اکبر نے تلوار لہرائی, کہا کہ ہاں میں علی ہوں, حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا, اور ہم نبی کے قریبی اہل بیت ہیں. یہ آپ نے پڑھا اور پڑھ کر تلوار لہرائی. ایک روایت میں یہ آیا کربلا میں جب علی اکبر پہنچے تو سارے